میرا نام مریم ہے اور میری شادی کو 9 سال ہو چکے تھے۔ میرے 2 بچے تھے، ایک 7 سال کی بیٹی اور ایک 3 سال کا بیٹا، اور میں تیسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر شہر کے بڑے کاروباری تھے جو زیادہ تر اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا ملازم احسن کام کرتا تھا جس کے والد ہمارے سسر کے زمانے سے یہاں موجود تھے اور خاندانی وفادار تھے۔ احسن کے والد کے انتقال کے بعد احسن نے ڈرائیونگ سیکھ لی اور ہمارے گھر میں ڈرائیور بن کر کام کرنے لگا۔ ہم احسن پر پورا بھروسہ کرتے تھے اور اسے اپنے چھوٹے بھائی جیسا سمجھتے تھے۔ وہ بھی ہمیں اپنے خاندان جیسا مانتا تھا۔ میں اکثر احسن سے شادی کا کہتی تھی اور ایک دن اس نے بتایا کہ اس کی ماں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی اور جب اس کی شادی ہوئی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کے گاؤں گئی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت مگر ایک غریب گھرانے سے تھی۔ میں نے احسن کی بیوی کو ایک سمارٹ فون تحفے میں دیا تاکہ وہ اپنی ساس سے آسانی سے رابطہ رکھ سکے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شادی کے بعد بھی ہم سب اسے اچھی تنخواہ دیتے تھے اور بہت خیال رکھتے تھے۔ کئی سال گزر گئے اور میں دوبارہ حاملہ ہوگی۔ میں جب بھی احسن سے ملتی تو اسے اولاد کی خوشخبری کے بارے میں پوچھتی۔ وہ افسردہ ہو کر بتاتا کہ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں مگر اس کی بیوی ابھی تک ماں نہیں بن سکی اور وہ دونوں بہت پریشان رہتے ہیں۔ میں نے اسے صبر کرنے اور بڑے ڈاکٹر سے علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح میرے سسر نے تمہاری تعلیم کا خرچ اٹھایا تھا اسی طرح ہم تمہارے بچوں کی تعلیم کا خرچ بھی اٹھائیں گے۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ احسن پہلے سے زیادہ اداس رہنے لگا تھا اور میرے بچوں سے بھی دور رہنے لگا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ شاید یہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر اپنا دکھ یاد تازہ کرتا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد میری ڈلیوری ہوئی اور میں نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے مگر عجیب بات یہ تھی کہ احسن نے میرے نئے بچے کو دیکھ کر کوئی خاص خوشی ظاہر نہیں کی اور نہ ہی اسے گود میں لیا۔ جب میرا بیٹا 2 ماہ کا ہوا تو ایک دن اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے نمونیا کی وجہ سے اسپتال میں داخل کر لیا۔ رات کو میرے شوہر باقی بچوں کو گھر چھوڑنے چلے گئے اور میں ہسپتال میں اکیلی تھی۔ رات کے وقت جب میں باہر بینچ پر سو گئی اور جب جاگی تو میرے بیٹے کو ہسپتال سے کوئی چرا کر لے جا چکا تھا۔ میں اور میرے شوہر دونوں بری طرح ٹوٹ گئے۔ انہی دنوں احسن نے بھی 2 دن کی چھٹی لی یہ کہہ کر کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ ہمارے دل کے کسی کونے میں شک بیٹھ گیا مگر ہم نے کچھ کہا نہیں۔ کچھ مہینے گزر گئے اور میں نے اپنے بچے کی امید چھوڑ دی مگر میں نے نوٹس کیا کہ احسن کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اسے فون پر اس کی بیوی سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا ہمارا بیٹا کیسا ہے، زیادہ رو تو نہیں رہا، حالانکہ اس کی بیوی کو حاملہ ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا اور میرا شک یقین میں بدل گیا کہ احسن ہی میرا بچہ چرا کر لے گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوئے مگر میں نے ضد کی اور ہم دونوں احسن کے گاؤں گئے۔ جب ہم احسن کے گھر پہنچے تو وہ اس کے گھر والے گھبرا گئے اور اس کی بیوی کی گود میں وہی بچہ تھا۔ میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ اس کی بیوی نے انکار کیا تو میں نے کہا اس کی ٹانگ پر ایک کالا دل کا نشان ہے۔ میں نے اس کی ٹانگ پر سے کپڑا ہٹایا تو سب کے سامنے سچائی کھل گئی۔ احسن شرم سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کر دیا۔ میرے شوہر نے غصے میں احسن کو زوردار تھپڑ مارا اور اسے ہماری اندھی اعتماد شکنی کا احساس دلایا۔ احسن کی بیوی روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی اور کہا مالکن یہ سب میری غلطی ہے، میں بانجھ ہوں اور ماں نہیں بن سکتی۔ یہ صدمہ میں برداشت نہ کر سکی اور بیمار پڑ گئی تو آپ کے بچے کو چرا کر میری گود میں ڈال دیا گیا تاکہ میں سنبھل جاؤں۔ اس نے مزید بتایا کہ اس بچے سے اسے جینے کی امید ملی تھی۔ میں نے اس عورت کو بتایا کہ وہ نرس نہیں تھی، میں نے اسے ٹیکہ لگانے کے بہانے بچے کی ٹانگ پر نشان دیکھنے بھیجا تھا۔ میں نے فوراً اپنا بچہ اٹھایا اور پولیس والے احسن کو لے گئے۔ ساری رات بچہ میرے پاس روتا رہا، وہ مجھے اپنی ماں نہیں مان رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اصل ماں وہ ہے جو پرورش کرتی ہے، ہمیں یہ بچہ اس کی اصل ماں کو واپس دینا چاہیے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ سچائی کا بوجھ اٹھا کر کسی کی خوشی چھیننا ظلم ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا اور شوہر نے پولیس سے کہہ کر احسن کو بھی رہا کروا دیا۔ ہم اسی وقت بچے کو واپس کرنے گئے۔
احسن کی بیوی تیز بخار میں بستر پر پڑی تھی۔ میں نے بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ اس نے بچے کو گلے سے لگایا اور خوشی سے رونے لگی۔ بچہ بھی اپنی ماں کے پاس جا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے سب کچھ معاف کر دیا اور کہا، یہ بچہ تمہارا ہے۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اس کی پڑھائی کا خرچ میں اٹھاؤں گی، تو آج بھی وہی کر رہی ہوں۔ میں سوچتی ہوں شاید اپنی خوشی قربان کر کے کسی دوسرے کو خوش کر دینا ہی اصل نیکی ہے۔